بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے قرآن کو پروٹیکٹ کرنے کے مختلف زاویے ہمارے سامنے رکھے، جیسے میں نے عرض کی تھی سورہ الحاقہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتا اگر وہ اپنے آپ سے گھڑ کے لاتے۔ یہ قریش کا جواب دے رہے ہیں وہ بیسیکلی۔ پھر حضرت یونس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر قوم چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ نے سزا کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ پھر انہوں نے وہ مشہور آیت پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھار غم سے نجات دی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس پہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اگر یہ اللہ کہتا ہے تم تدبر کرو تو صحیح، سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیونکہ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوگا نا پھر اس میں تم بہت بڑا اختلاف پاؤ گے، سیلف کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس، لیکن اس میں ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک انٹلیکچوئل بات اللہ نے کی ہم سے، انٹلیکچولی اگر یہ دیکھو گے تو دین یو شوڈ کم ٹورڈز می۔ ایک بڑی مشہور آیت ایک اور میں آپ کے سامنے اسی ضمن میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، بالکل چھوٹی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کہتے ہیں یہ کلام یہ یہاں دہانی ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیں اس پہ ایک لفظ ہے ذکرہ، تذکرہ، ذکرہ میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کی ہے کہ اس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ کس کی؟ آخرت کی، موت کے بعد کیا ہوگا۔ زندگی قرآن کا ڈومین نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں، میں نے some of the people have said کہ you talk of death, why don't you talk of life؟ میں کہتا ہوں it's not the domain of this particular of religion, because life is something you already have. I mean I have this mobile for instance, so I am not talking of the mobile, I am talking of what after life for that matter. That is a very important question. I mean, if God is claiming that there is an eternal life, eternal, abdi, permanent, no death, no worries, no illnesses, no sorrows, no apprehensions of the future or repentance of the past, nothing, eternal life. یار یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کو جانیے۔ نہیں اس زندگی کے بارے میں بات کروں، یار یہ زندگی تو کل ختم ہو جائے، آج ہو جائے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کلام کو اللہ نے خود فرمایا کہ یہ یاد دہانی میں نے نازل کی ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو حفاظت ہے، یہ جو ہمارے پاس یہ جو عربی ٹیکسٹ یہ چینج نہیں ہوگا قیامت تک۔ اردو ٹیکسٹ، انگلش ٹیکسٹ، فرینچ ٹیکسٹ، those are human endeavors, they can be different, that doesn't matter. اللہ کا کلام ایسا ہی رہے گا قیامت تک۔ اور آپ دیکھیں اکثر آپ کو فیس بک پہ یہ مجھے واٹس ایپ وغیرہ پہ آتے ہیں کہ جی یہ فلانا قرآن ہے، یہ چھپ رہا ہے، اس سے آپ یہ کیجئے، لوگوں نے اور قرآن چھاپ دیا ہے، یہ وہ والا۔ میں کہتا ہوں یار ڈونٹ فریٹ آن دیز تھنگس، ڈونٹ فریٹ آن دیز۔ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کی میری نیت صاف ہے کہ میں نے اللہ کو سمجھنا ہے، میں نے دی گاڈ، اللہ جو ہے اس کے راستے پہ چلنا ہے، اس کی منشا سمجھنی ہے، آئی وانٹ ٹو الائن مائی سیلف ود دا ول آف گاڈ۔ اللہ پرومسز ان دی قرآن، ہو ایور اسٹرائیوز ان مائی وے اٹ بیکمز انکمبنٹ آن می that I will show that person my ways۔ اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر if you want to start reading the قرآن، ہمارے پاس تو سر وہ آپ بازار جائیں تو 10 مختلف ترجمے، ہم کیا کریں، کون سا لیں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ وہ ترجمہ لیں جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو آسان لگ رہا ہے، جس سے آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں، کہ آپ وہ گھر لے آئیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ تم اگر اللہ کے راستے پہ صحیح گامزن ہونا چاہتے ہو، اللہ وعدہ کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی لاسٹ آیت ہے 29 سورہ کی 69 آیت، میں ان کو اپنے راستے دکھا دوں گا۔ اس کی فکر نہ کیجیے، اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرے گا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو آیت پڑھ بھی دیتا ہوں، یہ سورہ عنکبوت کی لاسٹ آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں، ہماری راہ میں، یہ جہاد وہ نہیں ہے، ایکسکیوز می، آپ تلوار لے کے کسی کی جان، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جہاد. اللہ کی راہ میں آپ سٹرائیو کر رہے ہیں، ہم ان پر اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، ضرور کھولیں گے. اور اللہ کہتا ہے بے شک اللہ خوب کاروں کے ساتھ ہے، جو اچھے کام کریں گے، اس طرح میری طرف آنا چاہتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہوں. آئیے اس قرآن کی قدر کیجئے. پک اٹ اپ، اسٹارٹ ریڈنگ اٹ. یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹر رکھے ہوتے ہیں ہمیشہ ساتھ، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا میرا ہائی لائٹڈ پورشنز ہوتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ ایک زندہ تعلق رکھیے قرآن کے ساتھ، مردہ تعلق مت رکھیے کہ گھر کہیں فوتگی ہو گئی ہے سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہیں. اٹس ناٹ مینٹ، سورہ یاسین از ناٹ مینٹ فار دس، ایبسلیوٹلی ناٹ مینٹ فار دس، ایبسلیوٹلی ناٹ مینٹ فار دس. کیوں؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو مر گیا وہ اپنے اعمال ساتھ لے گیا، آپ کے کرنے سے اس کو رتی بھر فرق نہیں پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں اور میں اللہ کو کہوں یا اللہ یہ قتل میرے دوست کے نام ڈال دے، ڈالے گا اللہ؟ تو نیکی بھی نہیں ڈالے گا. نیکی وہ جاتی ہے محترم، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، جس کی آپ نے کوشش کی ہے، جس کی آپ نے صحیح کی ہے. اب قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کہتا ہے انسان کو وہی ملے گا جس نے اس کی کوشش کی. یعنی کہ اگر میری اولاد ہے، میں نے اس پر کوشش کی، میں ہم میاں بیوی نے اور اس اولاد کو پروان چڑھایا، تعلیم و تربیت کی اور وہ اچھے ہو گئے اللہ کے فضل سے، اور وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں بالفرض، وہ کیوں نہیں لگے گی؟ وہ لگے گی کیونکہ اس میں میری کوشش ہے. میں ایسا علم چھوڑ جاؤں یا کوئی شخص بھی جس سے لوگ میرے مرنے کے بعد مستفید ہوتے رہیں، اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ جب تک مستفید ہو رہے ہیں مجھے نیکی ملے گی. اٹس اے بیوٹیفل ٹریڈ آف وتھ گاڈ آل مائٹی. اینڈ آپ نے کوئی ایسی کوئی چیز درخت لگا دی، ایکچولی ایک درخت لگا دیا کسی اسکول کے باہر، ایک مثال ہے، اس شیڈ کے انڈر بچے پڑھ رہے ہیں یا کوئی لوگ ریسٹ کرتے ہیں یا پانی کا کنواں ہے. یہ سب چھوٹی مثالیں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، بہت بڑی مثالیں ہیں. مرنے کے بعد بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یہ ہیں جو آپ نے صحیح کی، جس کا آپ کو ثواب ملے گا. کیا آپ نے کچھ بھی نہیں، آپ نے بچے بلا لیے یا مدرسے سے کہ جی وہ 10 قرآن پڑھ دیا، وہی نہ اس کو پتہ، نہ وہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ لائن پڑھے گا پیج، دوسرا یہ پڑھ رہا ہے، پھر اس طرح آپ پڑھ رہے ہیں. دس آئی ایم سوری ٹو سے اٹس اے بگ جوک وتھ گاڈ آل مائٹی. یہ تو آپ شیکسپیئر کو، غالب کو بھی اس طرح پڑھیں، علامہ اقبال کو، تو وہ بھی، ان کی روح بھی میرے خیال تڑپنا شروع کر دے گی. یار آپ میرے کلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے ایک یہ پڑھ رہا ہے غالب کا، ایک یہ پڑھ رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اور بغیر سوچے ہوئے. اوہو، اللہ کی طرف آئیے، اس کو سمجھ کر پڑھیے. اب مہلت ہے، اب ٹائم ہے. رب کائنات نے ہم سے گفتگو کی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں وی ڈو ناٹ ہیو ٹو گو ٹو دی ماؤنٹینس، ٹو the caves, to the depths of the ocean, to the desert, to the jungle, like Mr. Buddha went and sat under the banyan tree for 7 years, leaving his beautiful wife and his son. No, it's not like that. It's right here. ہم سب کے گھروں میں، بلکہ ہمارے موبائلز پہ the truth is there. We only have to access it through our intellect, our conscience. Let's do that. بہت شکریہ. السلام علیکم.